نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین، روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو میں ہم ان خواتین و حضرات کے لیے بہترین روحانی عمل، بہترین روحانی وظیفہ پیش کر رہے ہیں جن کو اپنے مقصد یا کام کی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ مقصد کو پورا کرنے میں کیا تدابیر اختیار کریں، کام کو مکمل کرنے میں کیا تدابیر اختیار کی جائیں۔ کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں، کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں۔ مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو تدابیر اختیار کرنی چاہیے، ان تدابیر کے حوالے سے اللہ جل شانہ سے رہنمائی لی جائے گی اس وظیفے کے ذریعے، اس روحانی عمل کے ذریعے۔ اس خاص گفتگو کو آخر تک سماعت کیجیے گا۔ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں، روحانی کلینک کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی مسائل کا حل، آپ کے پوچھے گئے مسائل اور ان کے جوابات، قرآنی آیات اور اسماء الحسنہ سے منتخب خاص وظائف، ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے اور آپ زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کر سکیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں میں شیئر کیجئے۔ ناظرین، آپ ہمارے فیس بک پیج روحانی-clinic.com پہ وزٹ کریں، اسے لائک کریں۔ ہماری اب ہر ویڈیو آپ وہاں بھی پا سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ کا کوئی سوال ہو یا پھر ہم سے مشورہ لینا چاہتے ہوں تو آپ ہمیں ای میل کریں۔ آن لائن تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا آپ کا مقصد ہو، حروف کی تصحیح، الفاظ کی درستگی کرنا چاہتے ہوں، قرآن کریم خود پڑھنا چاہتے ہوں یا پھر اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہوں تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آن لائن کلاسز کے لیے ہمارا اعلیٰ تعلیم یافتہ تجربہ کار میل فیمیل سٹاف دن رات قرآن کریم جیسی عظیم خدمت کے لیے مصروف عمل ہے اور قرآن کریم پڑھانا ہم اپنا اعزاز سمجھتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں، آپ کے بچوں کی سیرت و کردار کی تعمیر اور ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دینا ہماری اولین ترجیح ہے۔ آن لائن کلاسز کے لیے ہم سے کانٹیکٹ کیجئے ہماری اسکائپ پہ یا پھر ہمیں ای میل کریں۔ آپ ہمارے ان نمبروں پہ کال بھی کر سکتے ہیں۔ ڈائریکٹ کال کرنے کے لیے پاکستانی وقت رات 9 بجے سے 12 بجے تک مقرر ہے۔ آپ ہمارے ان نمبروں کی واٹس ایپ، آئیمو اور وائبر پر بھی انٹرنیٹ کے تھرو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر نوٹ فرما لیجئے: 0092 321 6719583 0092 305 6425397۔ ناظرین، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی ایسا پیچیدہ مسئلہ جو آپ کی سمجھ سے بالاتر ہو، ہم سے مشورہ کرنا چاہ رہے ہوں یا پھر اس کا حل چاہتے ہوں تو آپ ہمیں رات 9 بجے سے 12 بجے تک کال کر سکتے ہیں۔ صرف ہم رات 9 بجے سے 12 بجے تک آپ کی کالز وصول کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں ہم روحانی وظیفہ بتا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہیں اپنے مقصد کو مکمل کرنے کے لیے، اپنے کام کو انجام تک پہنچانے کے لیے کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، بار بار مشورے کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس کام کو کس طرح مکمل کروں، اس مقصد کو کس طرح تکمیل تک پہنچاؤں۔ کبھی کسی سے مشورہ کرتا ہے، کبھی کسی سے مشورہ کرتا ہے۔ تو ہم نے روحانی عمل، روحانی وظیفہ منتخب کیا ہے۔ اس وظیفہ کے ذریعے انشاءاللہ اللہ جل شانہ کی طرف سے رہنمائی مل جائے گی کہ آپ نے اس کام کو کس طرح مکمل کرنا ہے، اس کے لیے کیا کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ ایک طرح کا یہ بھی استخارہ ہے۔ استخارہ میں اور اس وظیفہ میں فرق صرف اتنا ہے کہ استخارہ میں ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ اس کام کو کریں یا نہ کریں، اس کام کے کرنے میں ہماری بہتری ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اس وظیفہ میں ہم نے نیت یہ کرنی ہے
کہ اس کام کو مکمل کرنے کے لیے، اس مقصد کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے اس مقصد میں یا اپنے اس کام میں کامیاب ہو سکیں۔ مقصد وہی رہے گا، کام وہی رہے گا، صرف تدابیر کے حوالے سے اللہ جل شانہ سے رہنمائی لینی ہے۔ استخارہ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ جل شانہ سے یہ مشورہ لیتے ہیں کہ یا اللہ ہماری رہنمائی فرما دیجئے کہ ہم اس کام کو کریں یا نہ کریں، اس کام میں ہمارے لیے بہتری ہے یا نہیں ہے۔ اب آپ کی خدمت میں وظیفہ پیش کرتا ہوں۔ آپ نے مغرب اور عشاء کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے مجھے تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی، میرے دل پر کوئی تدبیر ڈال دیجئے کہ میں اس کام کو مکمل کر سکوں، میرے دل پر القاء کر دیجئے، میرے دل پر کوئی تدبیر الہام فرما دیجئے، خواب میں کوئی ایسی رہنمائی فرما دیجئے کہ میں اپنے کام کو ان تدابیر کے ذریعے مکمل کر سکوں۔ اس نیت سے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ بہت ہی آسان ہے۔ یا رشیدو، یا رشیدو، پھر پڑھ رہا ہوں، یا رشیدو 1000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، 10 تسمیہ پڑھنی ہے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں 11 مرتبہ شروع میں درود شریف پڑھ لیں اور 11 مرتبہ وظیفہ ختم ہونے کے بعد درود شریف پڑھ لیں۔ وظیفہ کوئی بھی کریں آپ، اس کے ساتھ درود شریف لازمی پڑھا کریں، 7 دفعہ، 11 دفعہ، 3 دفعہ اول آخر درود شریف پڑھنا مت بھولیں۔ اس کے بعد آپ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جائیں گے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے پہلی رات رہنمائی ہو جائے تو بہت اچھی بات، ورنہ دوسری رات بھی یہ وظیفہ کیا جائے، تیسری رات بھی یہ وظیفہ کیا جائے، 7 راتوں تک اس وظیفے کو کیا جائے، انشاءاللہ اللہ جل شانہ کی طرف سے کوئی تدبیر رہنمائی کر دی جائے گی، کوئی تدبیر گائیڈ کر دی جائے گی جس تدبیر کے ذریعے اس مقصد کو یا کام کو مکمل کیا جا سکے گا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم آپ کو تمام مسائل کا حل دیتے ہیں۔ ہماری آپ کی کالز اور ای میلز کی وجہ سے تمام مسائل پر گہری نظر ہوتی ہے۔ الحمدللہ اپنی پریکٹس کے بعد آپ کی خدمت میں ہم اپنا کوئی وظیفہ پیش کرتے ہیں۔ ناظرین یاد رکھیں، مجھے بھی علاج معالجہ کے سلسلے میں جب کوئی تدبیر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے، استخارہ کرتا ہوں، کبھی کیا عمل کرتا ہوں، اللہ جل شانہ کی طرف سے کوئی رہنمائی مل جائے کہ میں اس مریض کا علاج کیسے کروں یا اس جادو کا توڑ میں کس طرح کروں۔ بہت سے اعمال کرنے کے باوجود اگر کسی مریض کو کوئی فرق نہیں ہو رہا ہوتا، یا یہ ہے کہ کہیں کاروبار کے اوپر جادو ہے، ریسٹورنٹ کے اوپر جادو ہے، فیکٹری کے اوپر جادو ہے، نہیں ٹوٹ رہا، ہمیں بھی اللہ جل شانہ سے رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے اور ہم اللہ کے محتاج ہیں، تو ہمارے پاس ہزاروں طریقے ہیں استخارے کے، جن طریقوں سے ہم اللہ جل شانہ سے رہنمائی لیتے ہیں۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے، مسئلہ جو بھی ہو، پریشانی جو بھی ہو، مصیبت جتنی بڑی ہو، شدہ ریز ہو کر اپنے رب کو پکاریں۔ رجوع اللہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ اللہ جل شانہ ہماری تمام مسائل کے حوالے سے رہنمائی فرماتے ہیں تو مسائل حل ہوتے ہیں۔ میری طرف سے، روحانی کلینک کی طرف سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔